السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 278 سے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے۔ پیچھے ہم سود کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت سود کو چھوڑنے سے پہلے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہے تو تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے ہو۔ وازرو تو چھوڑ دو، اور چھوڑ دو ما باقیہ جو باقی ہے، من الربا سود میں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے سود کو چھوڑنے سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو سود کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو یہاں سود کو چھوڑنے سے پہلے اپنا ڈر، اپنا خوف مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ میری ذات سے ڈرو اگر ڈرتے ہو۔ تو یہاں ایمان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اگر واقعہ ایمان والے ہو تو اللہ کی بات تو ماننی پڑے گی، سود کو چھوڑنا پڑے گا، اس کا عملی ثبوت دینا پڑے گا۔ سود کو چھوڑنا کیا ہے؟ ایمان کا عملی ثبوت ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے تو ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما باقی من الربا جو سود میں سے رہ گیا، جو لے چکے ہو۔ وہ معاملہ کس کے سپرد ہے؟ وہ اللہ کے سپرد ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے جو گزر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ جو اللہ کی مانے گا وہ ایمان والا ہوگا، اور جو زیادتی کرے گا اللہ نے اس کی سزا پیچھے بھی اللہ نے بتا دی کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو زیادتی کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو نار والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں 278 میں اللہ رب العزت ایمان کا عملی ثبوت مانگ رہے ہیں کہ اگر ایمان والے ہو تو اللہ کی ذات سے ڈرو، اور جو سود لے چکے ہو اس پہ توبہ کرو، جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر اس سے آگے والی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سود خوروں کی بہت سخت سزا سنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِن لَّمْ، پس اگر نہ تم تفعلوا کرو گے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ سود کو چھوڑ دو، وَاذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے، اگر تم یہ نہیں کرو گے اور اللہ کی نہیں مانو گے، فَأْذَنُوا، پس خبردار ہو جاؤ، پس سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کس کے ساتھ؟ بِحَرْبٍ، ساتھ لڑائی کے، ساتھ جنگ کے، مِّنَ اللَّهِ اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے، کہ اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے، سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر خبردار ہو جاؤ، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایمان والے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ ایمان والے تو ایسا کام کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، اصل مال تمہارے۔ اگر تم توبہ کر دو، جو سود لے چکے ہو اس پہ توبہ کرو اور باقی کو چھوڑ دو تو تم اصل مال کے حقدار ہو، وہ تم لے سکتے ہو۔ رؤوس راس کی جمع ہے، اور راس کہتے ہیں سر کو۔ جس طرح ہمارے جسم میں سر کی بہت اہمیت ہے،
تو اسی طرح ہم مال تجارت، جو ہم تجارت میں جو مال لگاتے ہیں اس میں اصل سرمایہ کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارا اصل مال تمہارا ہے، اگر تم توبہ کر لو، سود کا جو روپیہ باقی ہے، جو مال باقی ہے اس کو چھوڑ دو، تو تم اپنے اصل مال لے سکتے ہو۔ اصل مال تم حقدار ہو، لے وہ اصل رقم لینا تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیا جاؤ گے؟ پتہ چلا کہ سود لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی دونوں ایک طرح سے ظلم ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ظلم ہے۔ کوئی بھی کاروبار جس میں شروع میں ہی ایک ریٹ فکس کر دیا جاتا ہے اور مقروض کو رقم دینی پڑتی ہے، تو وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی رقم بڑھ جاتی ہے، ریٹ کی، وہ سود کی مقررہ رقم اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو مقروض ہوتا ہے وہ اصل رقم تو کیا ادا کرے گا، اس کا سود ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک جو ظلم ہے نا، ایک تو وہ مجبور ہے، اس کی مجبوری ہے، اس نے قرض لیا ہے۔ تو اسلام تو امن و سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو دینا سکھاتا ہے، اسلام تو دوسروں کی حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام آسانیوں کا مذہب ہے، اس آسانیاں بانٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں اگر ہم مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیں، یا کوئی بھی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ انفرادی ظلم بھی ہے اور اجتماعی ظلم بھی ہے۔ خود کی ذات پر بھی ہے کہ اس کو اس کا خمیزہ بھگتنا ہے، اس کی سزا بھگتنی ہے، اور سامنے والوں پر بھی ظلم ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ رب العزت پھر وہی کہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ قرآن میں جہاں اچھی کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ برائی کا، نیکی کے ساتھ بدی کا ذکر آ جاتا ہے، جنت کے ساتھ دوزخ کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہاں جہاں ظلم کی بات ہو رہی ہے تو آگے اللہ رب العزت نے آسانیوں کی بھی بات فرما دی کہ کس طرح یہ قرض جو ہے وہ تمہارے لیے آسانیوں کا سبب بنے گا، تمہارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو اسرتن، تنگی والا، فناظراتن، بس ڈھیل دینا ہے، اس کو مہلت دینی ہے، کس کو؟ جو آپ سے قرض لے رہا ہے۔ اگر وہ تنگ میں ہے، وہ تنگ دستی میں ہے، وہ غربت کی حالت میں ہے، وہ مجبور ہے اور اس نے کسی سے قرض لیا ہے، تو قرض دینے والے کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو مہلت دے۔ کب تک مہلت دینی ہے؟ الی میسرہ، فراخت تک، اس کی خوشحالی ہونے تک، اس کو خوشحال ہونے تک اس کو مہلت دو، تاکہ وہ اپنا جو اس مقصد کے لیے اس نے قرض لیا ہے وہ اپنی مجبوری کو پورا کر لے۔ وہ اپنے کاروبار میں لگا رہے تو کاروبار کو اس کی ترقی ہو جائے، اس میں اس کو اللہ رب العزت اس میں منافع دے دے، تو اس کو اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ وہ اس کا ہاتھ کھل نہ جائے، جب تک وہ خوشحال نہ ہو جائے۔ اگر اس کو مہلت دو گے تو آگے اللہ رب العزت اس کا انعام بھی تو فرما رہے ہیں نا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور اگر خیرات کر دو، خیر الکم، بہتر ہے واسطے تمہارے، جو قرض تم نے دیا ہے اس کو مہلت دو، اور یا پھر اس کو معاف کر دو، اس کو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر صدقہ دیا ہے تو پہلے اس کو مہلت دو، اگر یہ سمجھتے ہو کہ وہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر خیرات کر دو، صدقہ کر دو، کہ صدقے کا تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غریب کو قرض ادا کرنے میں مہلت دے یا معاف کر دے تو اللہ رب العزت اس شخص کو قیامت کی سختیوں سے بچا لے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر جس نے قرض دار کو قرض کی ادا کرنے میں مہلت دی تو اللہ رب العزت اسے اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کا کسی پر قرض ہو وہ اس کی وصولی میں تاخیر کرے، یہ تو مہلت کا ہر دن جو ہوگا وہ اس کو صدقہ ہوگا۔ مثلا کسی نے 1 مہینے کے لیے آپ سے قرض لیا، وہ مہینہ گزر گیا، اس کا تو آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو مزید 1 مہینہ مہلت دی، وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ نے اس کو خوشحال ہونے تک 1 مہینہ اور مہلت دی، تو پھر وہ 1 مہینہ جو ہے وہ دینے والے کے اعمال نامے میں بطور صدقہ لکھی جائے گی وہ رقم۔ اور مقروض پر جو رقم قرض ہے
تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میعاد پوری ہونے تک صدقہ ہے، لیکن اگر میعاد گزر جانے کے بعد بھی اس کو مہلت دیتے جاؤ، 1 مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ لگ گیا، تو پھر یہ اجر جو ہے وہ دگنا ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں وہی بات پتہ چل رہی ہے کہ کسی کو قرض دینا اور پھر ان کے لیے آسانی کرنا، ان کو معاف کرنا، دینے والے کے لیے تو بہتر ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی آسانیاں آ جائیں گی، وہ اپنے آپ کو خوشحالی کی طرف لے آئے گا، لیکن دینے والے کے تو اعمال نامے میں اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور یہ کام ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں قرآن کو ہم سمجھیں گے، جب ہم قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھیں گے، تو پھر ہم قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے، پھر ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ اسی طرح فناظرات الی میسرہ کی ایک مثال، باغ والی مثال بھی آتی ہے کتابوں میں۔ حضرت سعید ابو خردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے باغ پر جس کے پھل اس نے خریدے تھے، ایک زمانے میں ایک شخص نے ایک باغ جو ہے وہ آج کل جیسے ٹھیکے پر لیتے ہیں نا، اس باغ کے پھل ٹھیکے پر لیتے ہیں، تو اس وقت بھی ایک شخص نے ایک باغ لیا اور اس باغ کے پھل خریدے تھے ٹھیکے پر، جیسے ہم اس کو سمجھے آج کے دور میں خریدے تھے۔ تو اس باغ پر آفت نازل ہو گئی اور اس کو سخت نقصان ہوا کہ وہ قرض دار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اس کو صدقہ دو، یعنی اس کی مدد کرو۔ لوگوں نے صدقہ دیا لیکن اس کی تعداد اتنی نہ ہوئی کہ قرض ادا ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض خواہوں سے فرمایا تم کو بس اتنا ملے گا، باقی معاف کر دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن ابی سے مسجد میں اپنے روپے کا تقاضا کیا اور دونوں کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اس آواز کو سنا اور دروازے کا پردہ ہٹا کر کعب بن مالک کو کہا، اے کعب۔ کعب نے کہا، حاضر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آدھا قرض معاف کر دو۔ کعب نے معاف فرمایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی سے فرمایا جا باقی قرض ادا کر دے، یعنی کب تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کبھی آدھا تو کبھی پورا قرض بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے کی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے، کس دن سے؟ قیامت کے دن سے۔ ترجعون، تم پھیرے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ طرف اللہ کے، ثم توفیٰ پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں یہ دی ہے، اس میں ہم جو بھی اپنے لیے اچھا کریں گے، برا کریں گے، تو روز قیامت ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ہی عمل کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس وقت کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ میرے اوپر ظلم ہے، میں نے نہیں کیا۔ تو ہر شخص کو اس دن کے لیے تیار ہونا ہے جس دن اس کو اس دنیا میں نیکی کی یا بدی کی، اور اس کا اس دنیا روز محشر اس کو پورا پورا صلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہاں سود کی حرمت کے بارے میں ایک دو احادیث معراج کے موقع کی ہیں میرے سامنے، تو وہ آپ سے شیئر کروں گی کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل ایک سرخ رنگ کی نہر پر سے گزرے، یا نہر پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جس کا پانی سرخ رنگ خون کی طرح تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں وہ بمشکل کنارے تک آتے ہیں، ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر وہ ایک پتھر ان کے منہ میں اتار لیتا ہے، وہ بھاگتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود خور ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے، اچھا یا برا، ماں کا سبت جو بھی کمائیں گے، جو بھی کمایا ہے اس کا اجر اس دنیا میں پائیں گے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے، پانی کے گھڑے ہوتے ہیں نا،
घड़ों की माने थे और पेटों में सांप भरे हुए थे जो पेटों से बाहर आ रहे थे। मैंने कहा जिब्राईल ये कौन है? कहा अल्लाह के रसूल ये लोग सूदखोर हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इससे महफूज फरमाए, आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद देने वाले पर, लेने वाले पर और गवाहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है कि लेना देना तो बुरा है ही, लेकिन जो उसके गवाह बनते हैं उस पर भी लानत फरमाई और फरमाया कि सब बराबर हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अल्लाह के काम पर अमल करने वाला बना दे और अल्लाह हमारी नस्लों को भी सूद से, सूदखोरों की महफ़िलों से, सूद से महफूज फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।